السلام علیکم دوستو، فلسطین غازہ کے حال سے ہم سب واقف ہیں، لیکن ابھی کی جو بات ہے اس نے اندر سے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلسطین غازہ کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ اگر ان کو 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا گیا، کھانے کی کوئی چیز ان کو میسر نہ ہوئی، تو وہ اپنی جان دے بیٹھیں گے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ یہ ایک ایسا ظالم انسان ہے نیتن یاہو کہ شاید اسے کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ لوگوں سے تو لڑا لیکن لوگوں کے ساتھ یہ انسانیت سے بھی لڑا۔ اس نے انسانیت کے ساتھ بھی جنگ لڑی ہے۔ یہ ایک ایسا بندہ ہے دوستو جو غازہ میں کھانے پینے کا سامان لے کر کے ٹرک جانے والے تھے، اس نے ان تک کی اجازت نہیں دی۔ اس قسم کا ظالم ہے یہ انسان۔ دوستو کبھی سوچ کر دیکھنا کیسا لگتا ہے درد کو برداشت کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا، اپنی بھوک کو برداشت کرنا، اپنی یتیمی کو برداشت کرنا، اور ان سب سے بڑی بات کہ اپنی موت کو اس طرح سے قریب سے دیکھنا۔ یہ چیز کہنے میں بھی آسان ہے، سننے میں بھی آسان ہے، لیکن جس پہ گزرتی ہے شاید وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اسے ان درد کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن دوستو اللہ چنتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کے دین کے لیے قربان ہو جائے۔ اللہ منتخب کرتا ہے ان لوگوں کو، چھانٹتا ہے، جیسے اللہ پاک نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو چنا تھا۔ ہم میں سے بعض لوگوں کے من میں کبھی کبھی خیال گزرتا ہے کہ کاش ہم دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تو صحابی ہوتے، لیکن کیا اس زمانے میں لوگ نہیں تھے؟ بالکل تھے، مجوسی تھے، یہود و نصارہ تھے، لیکن سب تو صحابی نہیں تھے نا۔ تو اللہ پاک منتخب کرتا ہے، چنتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے جب فلسطین غازہ کے لوگ اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ ان کو اسی لیے تو دوستو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ان کا تعلق ایمان سے ہے، اسلام سے ہے، اسی لیے آج ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ کس قدر قربانیاں انہوں نے اپنے دین کے لیے دی ہیں۔ بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو آپ کو بھی شہادت کا جب آپ کا وقت قریب تھا تو کفار نے کم و بیش 40 دن تک آپ کا کھانا اور پانی آپ کے اوپر بند کر دیا تھا۔ لیکن دوستو یہ پہلی بار ہو رہا ہے جب مسلم حکمران مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ نیا نہیں ہے کہ مسلمان قربانی دے رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن یہ پہلی بار ضرور ہے کہ آج مسلمان ظلم کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جب کسی مسلمان حکمران نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کیوں کوئی فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑا نہیں ہوا؟ باوجود مال و دولت کے، باوجود قوت اور طاقت کے، آج سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مستیوں میں مست ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آپ نے وہ غازہ کی بچی کی ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس نے مرنے سے قبل کچھ منٹ پہلے کہا تھا کہ میں اوپر جا کر اپنے اللہ کو سب بتاؤں گی۔ وہ ساری شکایتیں کرے گی اللہ سے شاید جو دنیا میں ہو رہا ہے، جبکہ باوجود اللہ جانتا ہے ان ساری چیزوں کو، لیکن کیا درد تھا اس کی آواز میں کہ میں اوپر جا کے اپنے اللہ کو سب بتاؤں گی۔ کیا تڑپ تھی اس کی آنکھوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت یاد آتا ہے، کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہے کہ جب ایک کتے کا انتقال ہو گیا، ایک کتا مر گیا، تو اب خود کو ملامت کر رہے اور رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عمر اگر اللہ نے کل تجھ سے اس کتے کا حساب لے لیا تو تو کیا اللہ کو جواب دے گا؟ دوستو کاش کہ کسی مسلمان حکمران کے دل و دماغ پہ ایک بار یہ خیال گزر جاتا کہ اگر اللہ نے ہم سے اس کا حساب لے لیا، اللہ نے اگر ہم سے اس کا جواب لے لیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یاد رکھو یہ مال و دولت، یہ حکمرانی سب اللہ کی دیر ہے۔ اللہ لے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ لیکن دوستو ایسے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ یاد رکھو سب سے پہلے تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دوسری چیز آپس کے اختلاف کو ہم چھوڑ دیں، سب آپس میں اتحاد کریں، اور دوستو نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ ایسے سخت ترین حالات میں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ہر انسان اپنی مستی میں مست ہے، اور جب کھانا کھانے بیٹھا کرو دسترخوان پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ اے لوگو جب دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھا کرو تو کسی غریب کو بھی یاد کر لیا کرو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے جب دسترخوان پہ بیٹھا کرو تو غازہ والوں کو بھی یاد کر لیا کرو۔ اور دوستو خاص کر کے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بہت اللہ پاک سے دعائیں کرو، صدقہ کرو، صدقے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے ان کے لیے دعا کرو۔ دوستو یہاں سے بیٹھ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا نا نمرود نے،
تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر کے آئی تھی. تو اور پرندوں نے اس کا مذاق بنایا, کیا تیری اس چونچ میں جو پانی ہے اس سے نمرود کی لگائی ہوئی آگ بجھ جائے گی؟ تو اس چڑیا نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میری اس چونچ میں جو پانی ہے اس سے آگ نہیں بجھ سکتی. کہا کہ لیکن کل کو اگر اللہ نے سوال کر لیا تو میں اللہ سے کہہ سکوں کہ اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کو بچانے کے لیے میرے پاس صرف یہ چونچ تھی اور میں اسی چونچ میں پانی بھر کر آگ میں ڈالنے کے لیے گئی تھی. اللہ, میرے بس میں بس اتنا ہی تھا. تو دوستو, ہمارے بس میں بھی اتنا ہی ہے کہ ہم صدقہ کریں, نفل پڑھ کے اللہ پاک سے ان کے لیے دعائیں کریں. کاش کہ ایسا نہ ہو, لیکن اگر اللہ نے سوال کر لیا تو کہہ تو سکتے اللہ ہم مجبور تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن ہم نے ان کے لیے صدقہ کر کے دعائیں کی تھی. جزاک اللہ دوستو. ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا.